لگ گئے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کوئی تہمت کسی نے لگانی تھی وہ لگا دی ہوئی ہے معاشرے میں. فساد واقع کا علاج، پہلا قانون. اور یہ جو 4 قانون بیان ہوئے ہیں نا، ان 4 قوانین کا بھی ایک خلاصہ بنا ہوا ہے. وہ کیا؟ معاشرے میں زنا کا کام بھی نہ ہو. معاشرے میں ایسا پاک معاشرہ بنے کہ معاشرے میں زنا کا کام بھی نہ ہو. پھر آئے گا معاشرے میں زنا کا نام بھی نہ ہو. کیا نہ ہو؟ ہاں جی. پھر آئے گا کہ معاشرے میں زنا کا موقع بھی نہ ہو. کیا نہ ہو؟ موقع بھی نہ دو. اور پھر آئے گا کہ یہ اتنا گندا لفظ ہے، اتنا برا لفظ ہے کہ اگر یہ میاں بیوی میں آ جائے، کس میں آ جائے؟ میاں بیوی میں بھی یہ لفظ آ جائے اتنے قریبی رشتے میں، تو وہاں پر بھی رشتہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم. اور جدائی کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سارا بتایا کہ کس طریقے سے کورٹ میں جائیں گے اور کس طریقے سے وہ آپس میں اپنا رشتہ کیا کریں گے؟ مکمل ختم کر دیں گے. معاشرے میں زنا کا نام بھی نہ ہو، کام بھی نہ ہو اور موقع بھی نہ ہو، اور میاں بیوی میں آئے تو وہاں بھی کیا ہو جائے گی؟ جدائی ہو جائے گی. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. الزانیۃ، زانیہ عورت، بدکارہ عورت. الزانیۃ کا مطلب بھائی بدکارہ عورت. والزانی اور بدکار مرد، اور جی اور بدکار مرد. بدکارہ عورت اور بدکار مرد جب ان کی بدکاری، جب ان کا گناہ دلائل سے ثابت ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ الزام پہ مار دو سزا، آگے سزا کا ذکر ہے نا. ہاں، جب ان کی گواہی اور ان کا جو جرم ہے وہ دلائل سے، ایویڈنس کے ذریعے، گواہوں کے ذریعے یا ان کے اقرار کے ذریعے ثابت ہو جائے، پھر سزا دینی ہے. الزانیۃ والزانی. اور یہ بات بھی ہے کہ یہ کنواروں کی سزا بیان ہو رہی ہے. کن کی؟ جی، جو ورجن ہیں، کنوارے ہیں، ان کا یہ بیان ہو رہا ہے. جو میرڈ ہیں ان کا نہیں ہے، ان کی سزا حدیث میں بیان ہوئی بھی ہے. جو میرڈ ہیں، شادی شدہ ہیں، اور وہ اگر یہ کام کرتے ہیں تو ان کی بدکاری کا کام کرتے ہیں، کوئی 1 پرسن یا وہ دونوں، تو ان کی جو سزا ہے وہ الگ سے حدیث کے اندر بیان ہوئی. یہ ورجن کا ذکر ہو رہا ہے، کنواروں کا، کنوارا کنواری. الزانیۃ والزانی، کنواری لڑکی، والزانی اور کنوارا لڑکا. کنواری زانیہ لڑکی، کنوارا زانی لڑکا. جب ان میں سے کسی کا زنا ثابت ہو جائے تو فجلدوا، مارو. جب ان کا زنا، ظاہر بات ہے پھر 2 پرسن اس میں انوالو ہوں گے نا. فجلدوا، پس مارو. کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کو. ویڈیو شیڈیو کوئی دلیل نہیں. پہلے ہی علماء کہتے تھے، اب تو مزید ثابت ہو گیا. یہ AI آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور مختلف ایپس ایسی آ گئی ہیں. ویڈیو کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے ویڈیو. ہاں، کوئی چھوٹی موٹی مزید تقویت کے لیے پیش کی جا سکتی ہے عدالتی معاملات میں، لیکن بنیادی دلیل ویڈیو نہیں ہے. اور آج کل یہ ویڈیو پہ ویسے بھی اعتبار نہ کرو. یہ عورتیں ہیں نا، خدا کی قسم، ان بیچاریوں کو اللہ ہدایت دے. انہیں پتہ نہیں ہے کہ کتنے بڑے دھوکہ کرتے ہیں یہ ویڈیو بنانے والے. مختلف قسم کی ویڈیو، کوئی بھی جو دنیا میں چیزیں چل رہی ہیں. اور یہ خاص طور پر ہماری دیہاتی جو ہیں مائیں بہنیں، ان کو پتہ نہیں ہے یہ جتنی بھی ویڈیو دیکھتی ہیں نا، یہ ویڈیو بنانے والوں کی جیب میں ڈالر ڈال رہی ہیں. ایسے ہی ہے نا جی. اور یہ اوپر سے بیٹھ کے کوئی افسوس. اچھا، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ موبائل تو ماشاءاللہ آج کل ہر ایک کے پاس ہے نا. اور پیکج بھی ماشاءاللہ زبردست، بڑے بڑے لمبے چوڑے پیکج، مہینے کے پیکج لگاتی ہیں.
اور بیٹھ کر فارغ وقت میں ماشاءاللہ ویڈیو دیکھتی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ماشاءاللہ تبصرے کرتی ہیں، اور وہ اکثر ویڈیو کیا بنی ہوئی ہوتی ہیں؟ جھوٹی۔ ادھر سے ٹرین آ رہی ہے ٹکر ہو رہی ہے، ادھر سے جہاز آ رہا ہے جی ٹکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دنیا بیٹھی ہوئی ہے جی، اور وہ بھی بنا کے ان کو بھی پتہ کہ پاکستان میں ہمارا چورن اچھی طرح بکتا ہے، ٹھیک ہے، ایک جھوٹی ایک ویڈیو اے آئی سے بنا دی، ٹھیک ہے، آپ بول کر اس کو کہیں گے کہ ایک ایسی ویڈیو بنائیں 2 منٹ کی جس میں گاڑیوں کی ٹکر ہو اور 200-300 بندہ مرا ہوا ہو اور سائڈ کے اوپر ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے، اور اصل بالکل ویڈیو کی طرح بنا دو، ٹھیک ہے، آپ نے یہ اس کو وہ اپنا پرامپٹ بولتے ہیں نا وہ دینا ہے، اور 2 منٹ کے بعد ویڈیو آپ کے پاس آ جائے گی، وہی لوگ آگے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں، اور دنیا وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اوپر بڑا سا ایک لکھا ہوتا ہے خطرناک ایکسیڈنٹ، تباہی ہی تباہی، اور عوام لگی ہوئی ہے، اور یہ جتنے بھی دیکھتے ہیں یہ نہیں پتہ ان کو کہ ہم جو 1-1 منٹ کے لیے دیکھ رہے ہیں ادھر ان کا واچ ٹائم بڑھ رہا ہے جنہوں نے بنائی ہے، اور ہزاروں لاکھوں روپیہ ان کی جیب کے اندر مفت میں ہم ڈال رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی کوئی نہیں۔ خدا کا نام ہے یہ ان چیزوں سے ذرا تو بچو یہ اچھا بات واپس سبق پہ آ جائیں، تھوڑی سی بات ایسے ہی چلی گئی۔ نے کیا بتایا؟ ویڈیو کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب شرعی طور پر گواہوں کی گواہی ثابت ہو اور موقع کے گواہ گواہی دے دیں، فجلدو پس مارو کل واحد منہما، ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 جلدہ، کتنے کوڑے مارو بھائی؟ 100 کوڑے مارو، 100 کوڑے مارنے ہیں آپ نے، عدالت لگائے گی۔ ولا تاخذکم بہما رأفہ، اور نہ آئے تمہیں، ولا تاخذکم نہ آئے تمہارے دل میں، بہما ان دونوں کی سزا کے وقت، رأفتن ترس، خبردار جب تم نے ان کو سزا دینی ہے، شادی کے اوپر تو ویسے ہی تم نے پابندی لگا دیا بھئی 18 سال سے کم عمر، ہاں شادی نہیں کا یہ نواں قانون بنے، یہ دا مطلب ہے ایک بندہ اگر بالغ ہو جائے مثال کے طور پر، اور یہ تو آپ کو ماشاءاللہ پتہ ہی ہے اچھی طرح، مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بلوغت کی عمر کیا ہو چکی ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے، تو شادی کے اوپر ویسے پابندی لگا دی ہوئی ہے کہ 18 سال سے کم عمر جو ہے نا وہ شادی نہیں کر سکتے، تو وہ گناہ، ہاں گناہ کر سکتے ہیں، گناہ کریں تو گناہ کی کوئی سزا نہیں ہے، شادی کریں تو سزا ہے۔ ماشاءاللہ کہہ دو یار، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بیٹھے، سبحان اللہ کہو نا، کیوں نہیں کہتے ہو؟ ہاں شادی کریں تو کیا ہے، ان کو بھی سزا ہے، اور ماں باپ کو بھی سزا ہے، اور نکاح پڑھانے والے کو بھی 3 سال تک ماشاءاللہ مولانا صاحب جیل کے اندر قیدیوں کو بیان کرے جا کے۔ تو نکاح کو تو آپ نے جرم بنا دیا، نکاح کو تو آپ سوچیں ذرا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ نکاح وہ جرم ہے، یہاں پر زبردست قسم کا جرم ہے، اور فوری طور پہ پولیس آئے گی، اور پھر دیکھنا کیسے پکڑتی اور کیسے وہ دلہے دلہن کا حشر کرتی کہ تم 18 سال سے پہلے، 18 سال ہونے میں ابھی تمہارے 10 دن رہتے ہیں، تم نے شادی کی کیوں ہے، تمہاری ایسی کی تیسی، چلو خاں ذرا جیل میں۔ اچھا ادھر تو سزا ہے، اور اگر کوئی 18 سال تک بدکاری کرے، زنا کرے معاشرے میں، اس کے لیے کوئی سزا نہیں، اس کے لیے سزا ہے ہی کوئی نہیں۔ جس کام پہ سزا ہونی چاہیے تھی اس پہ آج تک سزا نہیں ہے، اور جو اللہ کا حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت ہے، ٹھیک ہے، اس پر کیا ہے، سزا ہے اور پابندی ہے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا، اللہ فرماتے ہیں 100 کوڑے مارو، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، پڑھ لو پتہ اگلے ٹائم دا کو نہیں جے، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، اور نہ آئے تمہیں، ابھی تو آزادی ہے، کچھ سالوں بعد قرآن پڑھنے پہ بھی اجازت لینی پڑے گی، NOC لینا پڑے گا آپ کو دورہ ترجمۃ القرآن پڑھنے کے لیے، یہ بات میری نوٹ کر لیں، آپ سمجھتے کیا ہیں، اور میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، ہاں ابھی آزادی ہے، جلدی جلدی پڑھ لو دھیان نال، سمجھ آ گئی، ورنہ چند ہی سالوں میں، چند سالوں میں NOC لینا پڑے گا دورہ ترجمۃ القرآن پڑھنے کے لیے بھی اور پڑھانے کے لیے بھی، ہاں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یار وہ وقت اچھا تھا جو پہلے گزر گیا، جلدی جلدی پڑھ لو۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، اور نہ آئے تمہیں ان دونوں کے بارے میں، یعنی ان دونوں کو، مولانا حضرات ویسے بھی رجسٹرڈ ہو رہے ہیں، اور عنقریب انہوں نے ان سارے مولانا کے جسموں میں انہوں نے چپ لگا دینی،
کیا لگا دینی ہے؟ ایک چھوٹی سی نینو چپ داخل کر دیں گے، یہ جو بھی بولیں گے نا وہ پہلے وہ سنیں گے اور ریکارڈ ہوگا. چلو جی چپ کر کے بیٹھ جاؤ، ذکر اذکار کرنے لگ جاؤ، اللہ اللہ. اس لیے جلدی جلدی پڑھ لو، ابھی تک چپ سے پاک ہو آپ. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، اور نہ آئے تمہیں ان دونوں کو سزا دینے میں رأفتٌ ترس، فی دین اللہ، اللہ کے قانون میں. یہاں دین کا معنی کیا ہے بھائی؟ ہاں، دو قسم کے قانون ہوتے ہیں قرآن پاک میں، دونوں لکھے ہوئے ہیں. ایک یہاں لکھا ہوا ہے دین اللہ، اور ایک سورۃ یوسف میں ہے دین الملک. دین الملک. آپ خود ہر بندہ دیکھے، جج کرے کہ میں دین اللہ میں زندگی گزار رہا ہوں یا میں دین الملک میں زندگی گزار رہا ہوں. جہاں میں رہ رہا ہوں اس پہ دین اللہ کا غلبہ ہے یا دین الملک کا غلبہ ہے؟ تو بھائی دین الملک کا ہی غلبہ ہے. دین الملک چل رہا ہے، دین اللہ کوئی نہیں ہے. دین اللہ ہوتا تو یہ سزائیں ہوتی نا. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور نہ آئے تمہارے دلوں میں ان دونوں کے بارے میں سزا دیتے وقت رأفتٌ، کوئی ترس، ذرا بھی ترس، نکرہ ہے نا، ذرا بھی ترس نہ آئے، پوری طرح ان ذلیلوں کو لگائیں. فی دین اللہ، اللہ کے قانون میں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ جب سزا دینی ہے تو کسی پبلک پلیس پر دینی ہے، عوامی جگہ پہ دینی ہے، عوامی جگہ پہ دینی ہے، پبلک پلیس پہ دینی ہے. اور یہ قرآن کا حکم ہے باقاعدہ. کتنا بڑا جملہ آیا ہوا اس کام کے لیے کہ الگ کسی چپکے سے سزا نہیں دے دینی ہے، کوڑے بھی مارنے ہیں اور سر عام مارنے ہیں تاکہ عبرت ہو. وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، اور کیونکہ مقصود کیا ہے سورت کا؟ مقصود عبرت، سد باب الفحشاء. اور وہ اندر نہیں ہوگا، عبرت اندر نہیں حاصل ہوگی اندر کی سزا سے. عبرت حاصل ہوگی جب سر عام کسی چوک میں، جیسے چالان کاٹتے ہیں یہ ٹریفک پولیس والے، ایسے ہی چوک کے اوپر سزا دینا. وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ، اور چاہیے کہ حاضر ہوں. وَلِيَشْهَدْ، اور چاہیے کہ حاضر ہوں عذابهما، ان کی سزا کے وقت، طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کی ایک جماعت. بڑا مجمع کسی جامع مسجد کے سامنے یا کسی اوپن کھلی جگہ کے اوپر سزا دو اور مسلمانوں کا مجمع وہاں پہ جمع ہو. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عیدگاہ کے باہر یہ کام کیا جاتا تھا. کس کے باہر؟ کھلے مقام پہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ سزا جو ہے وہ مسجد نبوی کے باہر عیدگاہ کی طرف کھلی جگہ تھی، وہاں پر یہ سزائیں جاری ہوتی تھیں. کچھ عرصہ پہلے تک سعودی عرب میں بھی یہ کام تھا، جمعے کے دن عصر کے بعد دیتے تھے سزائیں، لیکن اب وہ بھی ختم، وہ بھی امریکی غلام ہے. وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ حاضر ہوں ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت. الزانی، دوسرا قانون بھائی، پہلا قانون کیا بیان ہوا؟ حد زنا. دوسرا قانون بیان ہو رہا ہے بھائی نفرت عن اہل زنا. یہ جو بدکار قسم کے لوگ ہیں معاشرے میں، ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے، ان کو اچھے رشتے نہیں دینے، ان خبیثوں کو پاک دامن بچیوں کے ساتھ ان کا نکاح نہیں کرنا. اچھے باعزت لوگ جو ہیں وہ ان کو اپنی بیٹیاں دینی ہیں. الزانی، بدکار مرد، الزانی بدکار مرد، لا ينکح الا زانیہ، اس کے لیے نکاح لفظی معنی تو یہ بنتا ہے نکاح نہ کرے مگر کس سے؟ زانیہ سے کرے یا مشرکہ سے کرے. بدکار مرد، الزانی بدکار مرد، لا ينکح نکاح نہ کرے، الا زانیہ مگر کسی بدکارہ عورت سے اپنے جیسی، او مشرکہ یا کسی مشرکہ درباری قسم کی عورت سے کیا کرے؟ نکاح کرے. توجہ ہے آپ کی؟ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نکاح کر نہیں سکتا ہے. اگر کسی بندے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے ابتدا میں، پہلے اس نے زندگی میں کبھی کوئی بدکاری کی ہے یا ریپ کیا ہے، کوئی گناہ اس سے ہوا ہے، تو اب وہ کسی پاک دامن عورت سے نکاح کر نہیں سکتا ہے. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، کر سکتا ہے.
گناہ ہو گیا, اس نے توبہ استغفار کر لی ہے, اللہ سے معافی مانگ لی ہے, اسلامی قانون تو چونکہ ادھر ہے نہیں, سزا اگرچہ اس کو نہیں ملی ہے, اس نے توبہ استغفار اللہ سے کر لی ہے, پاک ہو گیا ہے, تو نکاح کر سکتا ہے. آیت میں نفی یہ خبر کے طور پر نہیں کہا گیا ہے کہ وہ نکاح نہیں کر سکتا ہے, اس کا نکاح نہیں ہوگا. آیت میں مقصد صرف یہ ہے پورے لوگوں کی حوصلہ شکنی. اور علماء کہتے ہیں کہ یہاں نفی جو ہے وہ لیاقت کی نفی ہے. کس کی؟ لیاقت. لیاقت کا مطلب کیا ہے کہ اس کے لائق نہیں تھی, اس کے صرف اس کے اب شایان شان نہیں تھی, وہ پاک دامن قسم کی عورت, برے آدمی کے شایان شان نہیں تھی, اس کے لائق اور شایان شان. اب کوئی بری لائق سمجھ آ گیا نا, جیسے کہتے ہیں یار یہ میرے لائق نہیں ہے, یہ چیز میرے لائق نہیں ہے, وہی لائق ہے کہ زانی جو ہے جی ہاں جی اس کے لیے ڈھکتی نہیں, مناسب نہیں لگتی, اس کے لیے اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی پاک دامن عورت کو اب وہ اپنے گھر میں لے کے آئے, وہ کوئی اپنی جیسی لے کر آئے. بس آیت کا اتنا سا مطلب ہے. آیت سمجھ آئیے آپ کو؟ جیسا کہ عربی زبان کا یہ ایک اس کے ساتھ تھوڑا سپورٹیو جملہ ہے کہ السلطان لا یکذب, بادشاہ جھوٹ نہیں بولتا. بادشاہ جھوٹ مطلب اس جملے کا یہ ہے کہ بادشاہ کے لائق نہیں ہے یار کہ وہ جھوٹ بولے. جھوٹ بولے تو کوئی عام بندہ بولے نا, اس کو کوئی ڈر ہوتا ہے, کوئی مجبوری ہوتی ہے. بادشاہ کے کیا لائق ہے کہ وہ بات اس نے جو زبان سے کر دی ہے اور پھر اسے پلٹے. تو بادشاہ جھوٹ نہیں بولتا ہے, بادشاہ یو ٹرن لے لیتا ہے. کیا لیتا ہے؟ آج کل جھوٹ کا بھی ایک نیا نام نکلا ہے, جھوٹ کا بھی نام ہے یو ٹرن. الزانی لا ينکح الا زانیۃ مشرکہ. دوسرا قانون نفرت عن اہل زنا, کہ بد چلن لوگ جو ہیں ان سے سوشل بائیکاٹ ہو, حوصلہ شکنی ہو. یہ نہیں ہے کہ بدکار ہے یا بدکارہ ہے, آپ جناب اس کو پکڑ لیا تو مہمان خصوصی بنا لیا جناب, لوگ اس کے ساتھ سیلفیاں لیتے اور اس کی جناب وہ اس کی شہرت ہو جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ, نہ ایسا نہیں. ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. ان کو کوئی دوست نہ ملے معاشرے میں. اچھا مفہوم اس آیت کا یہ ہے. چلیں ترجمہ کرتے ہیں, مفہوم بہت ہو گیا. الزانی بدکار مرد لا ينکح, اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے. سمجھ آ گیا ترجمے کا؟ اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے. الا زانیۃ او مشرکہ, مگر یہ کہ وہ کوئی زانیہ اپنے جیسی تلاش کرے یا پھر کوئی مشرکہ تلاش کرے. آپ کے ذہن میں سوال نہیں آیا ہے کہ یہ زانیہ کے ساتھ مشرکہ کا کیا جوڑ بن گیا؟ یہ تو سمجھ آیا کہ زانی نکاح نہ کرے, اپنے لیے انتخاب نہ کرے, مگر کسی زانیہ کا ہی کرے. یہ تو ایک ہی چلن کے لوگ ہیں, یہ تو سمجھ آ گیا. لیکن یہ ساتھ مشرکہ کا کیا ذکر ہے؟ بھائی مشرکہ کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے. جہاں شرک ہے وہاں بے حیائی ہے. جہاں شرک ہے, شرک خود سب سے بڑی بے حیائی ہے. شرک کیا ہے؟ شرک خود سب سے بڑی بے حیائی ہے. تو زانی بھی بے حیا تھا, اس نے بندوں کے حق میں, زانی نے کسی بندے کے حق میں بے حیائی کی ہے, ٹھیک ہے. اور زانیہ اور مشرکہ عورت جو ہے وہ اللہ کے حق میں بے وفائی کر رہی. زانیہ خاوند کے حق میں بے وفا ہے. زانیہ کس کے حق میں بے وفا ہے؟ خاوند کے حق میں بے وفا ہے. مشرکہ اللہ کے حق میں بے وفا ہے. تو بے وفا جڑ سکتے ہیں نا آپس میں. زانیہ اس کو ایک اللہ, زانیہ کو اپنے خاوند پہ اعتبار نہیں, خاوند پہ ٹرسٹ نہیں, اعتماد نہیں. مشرکہ خاتون کو اس کو اللہ پر ٹرسٹ اور اعتماد نہیں ہے. اس نے بھی پتہ نہیں کتنے اپنے آستانے بنائے ہوئے ہیں. میری فلاں حاجت فلاں جگہ سے, اور فلاں حاجت فلاں دربار سے پوری ہو گئی, اور فلاں 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 سے. اللہ نے دیکھو ان کو جوڑا کہاں پہ جا کے, کن کے ساتھ جوڑا ہے. اور قرآن مجید میں اور بھی کئی جگہوں پہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نجاست اور گندگی کہہ کر ان کو پاک لوگوں سے کیا کیا ہے؟ دور کیا. انما المشرکون نجس, یہ گندگی ہے, پاک لوگوں کے پاس نہیں آ سکتی. اور یہ گندگی یہ کسی گندے کے ہی لائق ہو سکتی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ زانی کسی کے لائق ہے, کسی پاک کے لائق نہیں ہے. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ
بدکار مرد اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ نکاح کرے مگر کسی زانیہ سے جو اس کے اپنے جیسی ہے، او مشرکہ یا کسی مشرکہ سے، ٹھیک ہے، کوئی ملنگنی شلنگنی ڈھونڈ لے اپنے لیے، ٹھیک ہے، جو قبروں کی پجاری ہو اس کے ساتھ نکاح کرے، پاک دامن عورت کے ساتھ اس کا کوئی کام نہیں۔ آگے جی والزانیۃ، اور زانیہ اور بدکارہ عورت جو ہے، لا ینکحھا، اس کے ساتھ نکاح نہ کرے کوئی پاک دامن مرد، ہاں الا زان او مشرک، بدکارہ بد چلن عورت اس کو اب وہ اس لائق نہیں رہی ہے کہ وہ کسی پاک اور طیب کے نکاح کے اندر آئے، ٹھیک ہے، وہ کوئی اپنے جیسا بدکار اور بد چلن تلاش کرے۔ زان او مشرک، یعنی مطلب یہ بتا دیا گیا کہ اس معاشرے کے اندر، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی ہے، معاشرے میں ایسے لوگوں کو کوئی دوست نہ ملے، بدکاری کو ایسا سمبل بنا دو، ٹھیک ہے، نفرت کا۔ اس آیت میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ بدکاری، یہ اور یہ بات سمجھیں ایک اور بھی کہ کفر کی کوشش بڑی نا گریجولی ہوتی ہے، ایسے مسلسل کام ہوتا ہے وہ، کہ سب سے پہلے ایک ان کا یہ ٹارگٹ ہے کہ مسلمان معاشرے میں اس کو، یہ زنا، یہ بدکاری، یہ غلط قسم کے جو فیئرز ہیں، ان کو نارمل کر دیا جائے۔ کیا کر دیا جائے؟ نارمل، کہ یہ ہوتا ہے، یہ تو عام ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں، یہ تو نارمل ہے، یہ کوئی اتنی ایسا ایشو نہیں ہے کوئی سخت قسم کا، سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں وہ کامیاب ہو گئے، اس میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب عام خبر سننے میں آ جاتی ہے، محلے میں یہ کام ہو گیا بھائی، ایسی کوئی بات سامنے آ جاتی ہے، علاقوں میں کوئی بات، ایسی واقعہ سامنے آ جاتا ہے، اور پھر یہ اتنے تسلسل کے ساتھ یہ چیزیں آتی ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں نا وہ نارمل ہو گئی ہیں، کوئی اتنی نفرت کا وہ نہیں رہی ہیں، اور یہ ایسی برائی کرنے والا معاشرے میں پہلے کی طرح چلتا ہے، اس کے دوست رہتے ہیں، پہلے والے دوست اب بھی اس کے کیا ہیں؟ اس کے دوست ہیں۔ اس کے ماں باپ جو ہیں وہ تھوڑا چلو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، دوسرے تیسرے دن وہی چوک میں کھڑا ہوگا، چیزیں کھا رہا ہوگا، اور نارمل جناب کھڑا ہے، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، 2-4 دن کے بعد وہ بات بھول جاتی ہے۔ ویسے بھی آج کل دنیا شارٹ میموری کا شکار ہے، کس کا شکار ہے؟ شارٹ میموری، بات بڑی جلدی بھولتے ہیں، 2-3-4 دن میں ختم، پچھلی بات بالکل ختم۔ اور یہ شارٹ میموری پتہ کس نے کی ہے؟ یہ شارٹ میموری شارٹس نے کی ہے۔ شارٹ میموری کس نے کی ہے؟ شارٹس نے کی ہے۔ شارٹس کا پتہ ہے نا، یہ جو فیس بک پہ ریلزیں اور پتہ نہیں کیا کیا شارٹس چلتے ہیں، یوٹیوب وغیرہ پہ، 1 سیکنڈ منٹ کے بعد اگلی بات ذہن میں، اس کے بعد اگلی، اس کے بعد اگلی 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 اگلی۔ بچوں کو یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے، نہ ان کو سبق یاد رہتا ہے، نہ ان کو پچھلی باتیں یاد رہتی ہیں، نہ ان کو کچھ یاد ہے اپنے خاندان کا کہ ہم کس خاندان کے ہیں، کیا ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، بس ان کو موبائل دے دو اور بس فارغ ہو جاؤ۔ ایسے ہی حال ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ قرآن یہ سمجھانا چاہ رہا ہے سورۃ نور کی آیت نمبر 3 میں کہ ان لوگوں سے پکی نفرت کرو، انہیں معزز فرد نہ بناؤ معاشرے کا، انہیں معاشرے کا معزز فرد نہ بناؤ۔ آگے آ رہا ہے گواہی بھی قبول نہیں، کچھ بھی نہیں۔ بہرحال جی، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، بدکار، دوبارہ شروع سے پڑھ رہا ہوں، بدکار مرد اس کے مناسب نہیں کہ وہ نکاح کرے مگر کسی زانیہ سے یا کوئی مشرکہ اپنے جیسی، ولا ینکحھا، اور نہ نکاح کرے، والزانیہ، اور جو زانیہ بدکارہ عورت ہے اس کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر کوئی زانی بدکار مرد یا کوئی مشرک مرد، ٹھیک ہے۔ وحرم، اور حرام کی گئی ہے یہ بات ایمان والوں کے اوپر، والذین یرمون المحصنات، تیسرا قانون حد قذف۔ تیسرا قانون کیا ہے بھائی؟ حد قذف۔ عورت کی عزت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مضبوط وال لگائی ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی بھی اس کی عزت کو نہیں اچھال سکتا ہے، کوئی بھی اس کی عزت کو نہیں اچھال سکتا۔
ایک روایت ہے ضعیف ہے تھوڑی سی، کہ جو کسی پر تہمت لگاتا ہے نا، اور ہاں ایک بات، جو کسی پر تہمت لگاتا ہے اس کی 100 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی. روایت میں تھوڑا سا ضعف ہے، لیکن میں نے وہ بتا کے آپ کو روایت بتائی ہے. 100 سال کی اس کی عبادت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی. اور صحیح پکی روایت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو موبقات میں شمار فرمایا. قذف المحصنات، پاک دامن عورتوں پر کیا لگانا؟ تہمت لگانا. یہ موبقات ہے اور ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. جن 7 گناہوں کی نبی علیہ السلام نے فہرست بیان کی ہے، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 مہلک گناہوں سے بچو جو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں. ان میں سے ایک کیا ہے؟ تہمت لگانا. چلو بھائی، والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو، چونکہ صورت میں خاص طور پہ ذکر ہے نا عائشہ صدیقہ پہ منافقوں نے تہمت لگائی تھی نبی علیہ السلام کے گھرانے پہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی وجہ سے پوری امت کی عورتوں کی عزت کی کیا کر دی ہے جی؟ حفاظت کر دی ہے. اور ان لوگوں کی شدید مذمت ہو رہی ہے جو معاشرے میں مختلف ایسی چیزیں سیکنڈلائز کرتے ہیں اور معاشرے میں بے حیائی پھیلاتے ہیں. والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو تہمتیں لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر. تم نے سنا، اوے تمہیں پتہ چلا، تمہیں پتہ چلا ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے. وہ لوگ جو تہمتیں لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یاتوا، پھر نہیں لا سکتے ہیں، باربعۃ شہداء، 4 گواہ عین موقع کے گواہ نہیں لا سکتے ہیں. فجلدوہم، تو مارو ان لوگوں کو، 80 جلدہ، 80 کوڑے مارو ان کو، سخت قسم کی سزا دو ان کو. اور پھر دوسرا، ولا تقبلوا لہم شہادتاً ابدا، اور قبول نہ کرو ان کے لیے گواہی کبھی بھی. یہ لوگ اب کسی بھی ایویڈنس کے لیے، گواہی کے لیے یہ لوگ جو ہیں وہ ویلڈ نہیں رہے ہیں، بالکل ہمیشہ کے لیے. ولا تقبلوا لہم شہادتاً ابدا، گواہی سے یہ ڈسمس ہو گئے ہیں بالکل. ان کے نام جو ہے نا وہ اس میں ڈال دو جناب، کسی ایسے لسٹ میں ڈال دیں کہ اب یہ لوگ عدالت میں نہیں آ سکتے ہیں. بس انہوں نے تہمت لگائی تھی، چاہے توبہ کر بھی لی ہے، توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ کے وہ معاملہ اللہ کا اور ان کا ہے، لیکن یہ کہ گواہی کے قابل یہ موت تک نہیں رہے. مردود الشہادت عربی میں کہتے ہیں ہم، کیا ہو گئے ہیں جی؟ مردود الشہادت ہو گئے ہیں. چلیں جی، ولا تقبلوا لهم شہادتاً ابدا، اور قبول نہ کرو ان کے لیے گواہی کبھی بھی. توبہ کے بعد بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ توبہ کے بعد اگر قبول ہو جانی ہوتی نا تو پھر اللہ آبادہ نہ لے کے آتے. آبادہ ہے نا لکھا ہوا جی. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ پرلے درجے کے نافرمان ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی بعد اس کے، تابوا من بعد ذالک، توبہ کی اس کے بعد، اور انہوں نے اپنی کیا کر لی؟ اصلاح کر لی. تو صرف توبہ سے گناہ معاف ہوگا، مقبول الشہادت نہیں بنیں گے، کیونکہ آبادہ آیا ہوا ہے. فسق سے نکل آئیں گے، اولئک هم الفاسقون سے نکل آئیں گے، لیکن گواہی نہیں قبول ہوگی. فإن اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والے مہربان. والذین یرمون ازواجہم، یہ جی چوتھا قانون آ گیا ہے. پہلے میں نے بتایا تھا نا 4 قانون ہیں آیت نمبر 10 تک، احکامات 4، تو یہ اسی میں آ گیا. والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو کہ والذین، اور وہ لوگ یرمون جو تہمت لگاتے ہیں ازواجہم، اپنی بیویوں پر. میاں بیوی کے اندر ناچاکی پیدا ہو گئی ہے، زنا کی تہمت آ گئی ہے. اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی گواہ. خاوند نے تہمت لگا دی ہے بیوی پہ، گواہ اس کے پاس موجود کوئی نہیں ہے، بس ناچاکی بن گئی ہے، جھگڑا بن گیا ہے، اس کے پاس گواہ کوئی نہیں ہے. ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، مگر وہ خود ہی ہے، الا انفسہم، مگر ان کی جانیں، یعنی خود مرد جو ہے، ٹھیک ہے، وہ گواہ ہے اور کہتا ہے جی میں نے اس کو دیکھا ہے، برائی اس نے کی ہے. فشہادت، تو ٹھیک ہے، معاملہ کورٹ میں چلا جائے گا، خود نہیں فیصلہ کرے گا یہ، اور نہ یہ خود مار سکتا ہے، اجازت نہیں ہے اس کی. فشہادت احدہم، پس گواہی ان میں سے کسی ایک کی کیا ہے؟ خاوند جائے گا کورٹ میں اور عدالت میں جائے گا، جج کے سامنے،
اور پھر 4 گواہیاں چلیں گی. کتنی؟ 4 شہادات، 4 گواہیاں چلیں گی. کیا گواہیاں دے گا 4؟ نمبر 1 وہ کہے گا 4 دفعہ یہ کہے گا اللہ کی قسم، باللہ کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اللہ کی قسم، انہو بے شک وہ کون؟ وہ خود، میں، بے شک میں، لمن الصادقین سچوں سے ہوں. 4 دفعہ کہے گا جی اللہ کی قسم جج صاحب میں سچ بول رہا ہوں، جج صاحب اللہ کی قسم میں سچ بول رہا ہوں. اور 5ویں دفعہ کہے گا ان لعنت اللہ علیہ، مجھ پہ خدا کی لعنت اگر میں جھوٹا ہوا. جج صاحب اگر میں جھوٹا ہوں، جھوٹا الزام لگا رہا ہوں تو مجھ پہ خدا کی لعنت. اب جج دیکھے گا اس کے بعد خاتون کی طرف، ہاں جی آپ کیا کہتی ہو؟ اگر تو وہ اقرار کر لے، اگر تو وہ اقرار کر لے کہ جی بالکل بس غلطی ہو گئی ہے یا جو کچھ بھی اقرار کر لے تو بس ٹھیک ہے پھر، یا خاموش ہو جائے اقرار کے مفہوم میں. ٹھیک ہے، تو اقرار اگر کر لے ٹھیک ہے تو اس صورت میں پھر اس کے اوپر شرعی سزا جو ہے وہ لاگو ہو جائے گی. عورت کے اوپر رجم والی سزا آئے گی. کون سی سزا آئے گی؟ رجم اور سنسار والی سزا آئے گی اور معاملہ ختم، بس ٹھیک ہے ختم ہو گیا. اور اگر وہ اقرار نہ کرے، وہ کہے جی مجھ پر الزام ہے، مجھ پر کیا ہے؟ میرے اوپر الزام ہے، اس کو کوئی اور مسئلہ ہے، یہ کوئی اور شادی کرنا چاہتا ہے، یہ وہ فلاں میرے اوپر الزام لگاتا رہتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ٹھیک ہے جج اس کو کہے گا کہ آپ بھی 4 دفعہ اس نے 5 قسمیں اٹھائی ہیں نا آپ کے خاوند نے، آپ بھی 5 قسمیں اٹھائیں اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اب اگر عورت یہ کہتی ہے کہ میرے اوپر الزام ہے تو اس کو موقع دیا جائے گا کہ وہ بھی قسمیں کھائیں. تو 4 دفعہ وہ قسم کھائے گی پھر، اور پھر یعنی 4 دفعہ ایک لفظ بولے گی اور 5ویں دفعہ اور. جیسے یہاں پر بھی مرد نے 4 دفعہ کہا ہے اللہ کی قسم میں سچا ہوں سچا ہوں سچا ہوں، 5ویں دفعہ اس نے کہا ہے جی میرے اوپر خدا کی لعنت اگر میں جھوٹا ہوں. تو اب عورت کا ذکر آ گیا. وَيَدْرَأُ اور ٹل جائے گی. یدرو کا مطلب ٹل جائے گی، ہٹ جائے گی. انہا اس عورت سے، العذاب سزا، سجا نہیں حافظ کہنا ہے سجا، سزا، دروازہ بند کرو. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ اور ٹل جائے گی عورت سے سزا. عورت سے سزا دور کرنے کا طریقہ یہ ہے، یدرأ دور ہو جائے گی، ٹل جائے گی، جو بھی آسان لگتا ہے. اور عورت سے ہٹ جائے گی العذاب سزا. کیسے؟ ان تشہدہ کہ وہ بھی گواہیاں دے، 4 شہادات 4 گواہیاں. 4 دفعہ عورت کیا کہے گی؟ باللہ اللہ کی قسم، انہو لمن الکاذبین بے شک یہ جھوٹا ہے. عورت پھر اپنے خاوند کی طرف نہیں جو مان رہی ہے، اقرار نہیں کر رہی ہے، یا وہ سچی ہے جو بھی ہے، تو وہ اپنے خاوند کی طرف اشارہ کر کے کہے گی اللہ کی قسم، باللہ اللہ کی قسم، انہو باللہ اللہ کی قسم، انہو لمن الکاذبین یہ جھوٹا ہے جی. 4 دفعہ یہ کہے گی کہ یہ شوہر میرا جو ہے وہ اس الزام میں جھوٹا ہے. والخامسہ 5ویں بار یہ کہے گی ان غضب اللہ علیہ کہ بے شک مجھ پہ خدا کا غضب نازل ہو. اس کے لیے 5ویں دفعہ غضب کا لفظ آیا کیونکہ لعنت ذرا عام طور پہ عورتوں میں چلتا لفظ ہے. ٹھیک ہے، اس کی اتنی وہ نہیں، اس سے ڈر نہیں ہے، تو غضب کا لفظ بولا گیا کہ تاکہ لفظ بدل کر ذرا تھوڑا سا بندے پہ ہیبت آتی ہے، ہاں ڈر لگتا ہے کہ بھاری لفظ ہے. ویسے بھی غین زواد با شدت والے تینوں حروف ہیں کہ ان غضب اللہ علیہ مجھ پہ خدا کا غضب ہو. ہمارے استاد تھے نا وہ مولانا سیف الرحمان صاحب، میں آپ کو کبھی کبھی سناتا ہوں. ان کو پاس ایک مسجد میں لوگ آئے فیصلہ کروانے کے لیے، جی میں قرآن اٹھاتا ہوں. انہوں نے کہا میں نہیں قرآن اٹھوانا تھا، تیرے کو سورت جن اٹھوانی ہے. کیا اٹھوانی ہے؟ سورت جن دی قسم اٹھا. وہ ساکھیا جی وہ ڈر گیا، وہ اس نے کہا جی حالانکہ یہ نہیں پتا کہ قرآن کے اندر ہی سورت جن ہے. انہوں نے کہا میں نے الگ سورت جن رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے، اور میں قرآن کی قسم نہیں اٹھواتا ہوں، سورت جن کی قسم. اس نے کہا استاد جی جو آپ کہتے ہو کر لیتے ہیں، معاملہ ختم. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے جی. ایسے پیارے بزرگ تھے نا، ہائے ہائے، ان کی نفاست، صفائی
اور ان کے لباس کی خوبصورتی اور ان کے چہرے کی خوبصورتی، سفید داڑھی، اللہ اکبر، ساری عمر ایک لباس میں، دوسرے رنگ کا لباس نہیں دیکھا ان کے جسم پہ، اور بڑی پابندی کے ساتھ ساری زندگی حدیث رسول کا انہوں نے درس دیا، ترمذی شریف پڑھاتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت کرے، خطائیں اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ بہت بڑے فقیہ تھے، اور میراث کا علم ان کو زبان نہیں آتا تھا، سارا علم میراث نہیں ہے، وراثت کا۔ کھڑے کھڑے اگر کوئی بندہ ان سے مسئلہ پوچھتا تھا، اور مشکل سے مشکل یا جیسے بھی مسئلہ پوچھتا تھا، تو 2 3 4 تنقیحات کر کے ایسے دیوار کے اوپر ہی ایسے ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے تھے، تو ادھر ہی ایسے کچھ لکھ کے نا خیالی طور پہ ایسے اس کو مسئلہ بتا دیا کرتے، ایسے لوگ تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، اللہ، بالکل ایسے ہی۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، اور 5ویں مرتبہ وہ عورت یہ کہے گی کہ مجھ پر خدا کا غضب نازل ہو، اگر یہ سچا ہو اور میں نہیں مان رہی ہوں تو مجھ پر خدا کا کیا نازل ہو؟ غضب نازل ہو۔ 5ویں دفعہ وہ یہ کہے گی ان غضب اللہ علیہا، کہ بے شک مجھ پہ خدا کا غضب نازل ہو، ان کان من الصادقین، اگر یہ فلاں فلاں کیا ہو، سچا ہو۔ بس بھائی، ولولا، یہ 4 احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے۔ اب اللہ تعالیٰ پھر سورت کی عظمت والی وہ آیت، میں نے پہلے ساری آیتیں آپ کو آخر تک نکلوائی ہیں نا، تو اب وہ بتایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، تو یہ جو ہے نا اس کی جزا وہ آگے جا کے آ رہی ہے۔ آدھا جملہ نقل کیا گیا نا کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا، وہ تو یہاں بیان نہیں ہوا، تو وہ اپنے طور پر بتا دیتے ہیں کہ لَبْتُلِيتُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم بے حیائی میں کیا ہو جاتے، مبتلا ہو جاتے۔ لَبْتُلِيتُمْ بِالْفَحْشَاءِ، تم بے حیائی میں مبتلا ہو جاتے، ایک بات۔ یا پھر نیچے لکھا ہوا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، 4 5 لائنیں نیچے آ کے آیت نمبر 14 میں دیکھ لیں آگے کیا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَمَسَّكُمْ، البتہ آ پڑتا تم پر، فیما افضتم، ان باتوں میں جن میں تم مشغول ہوئے ہو، کیا آ پڑتا؟ عذاب عظیم، بڑا عذاب آ پڑتا۔ چلیں جی، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا شروع خلاصے میں کہ پہلی 10 آیتوں میں کیا بیان ہوں گے؟ پہلی آیت میں سورت کی عظمت اور پھر احکامات 4 ہو گئے بیان۔ اب آیت نمبر 11 سے لے کر 26 تک، یعنی 2 رکوع جو آپ کے بنتے ہیں، آپ کے جو 2 رکوع سامنے لکھے ہیں، ان دونوں رکوعوں میں منافقین کی مذمت ہے، واقعہ افک ہے، اور شان صدیق اکبر اور حضرت عائشہ صدیقہ کی شان، یعنی واقعہ افک جو کہہ دیا میں نے، واقعہ افک، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو الزام لگا، منافقوں نے لگایا، اور وہ الزام ایسا تھا کہ عمومی اکثریت جو مدینہ کی ہے وہ تقریباً خاموش تھے، یعنی چند ایک صحابہ نے بڑی شدت کے ساتھ اس چیز کی مخالفت کی، ورنہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ ٹریپ میں آ گئے تھے، بس چپ کر گئے تھے۔ اور 3 کے قریب صحابہ کرام، جن میں سے 2 مرد اور 1 عورت، ان سے ہلکی پھلکی بات ایسی ہو گئی تھی کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کے مناسب نہیں تھی۔ حضرت حسان، حضرت مستح اور حضرت سیدہ حمنہ بنت جحش، تو یہ سارا واقعہ جو ہے وہ یہیں پر آ جاتا ہے ان 2 رکوعوں میں، آیت نمبر 11 سے لے کر 26 تک۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھی طرح سمجھ لیں، یاد کرنا ہے آپ نے انشاءاللہ اس کو۔ کچھ تو یعنی کئی قسم کے کردار بن گئے تھے نا،
اس واقعے یعنی جب یہ خبر پھیلی، واقعہ لمبا ہے، آپ تفسیر معارف القرآن میں پڑھ لیں، میرے پاس تو اب ٹائم کوئی نہیں، لمبا واقعہ میں نے اشارہ آپ کو بتایا۔ غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کسی ضرورت کے لیے ذرا سائڈ پر گئیں، ٹھیک ہے، اور کجاوے ہوتے تھے، کجاوے جو اونٹوں کے اوپر ڈولی سی بنا کے رکھی جاتی ہے، ایک ایسا چھوٹا سا ایک روم سا بنا ہوتا ہے، وہ جناب اس میں بیٹھتی تھیں، کسی ضرورت کے لیے گئیں، پردہ ہوا سے وہ ہل کر پردہ گر گیا، اٹھانے والوں کو پتہ نہیں چلا، جب صحابہ آئے، کوچ کا وقت آیا تھا نا، کوچ کا وقت کہ چلو بھائی اب آگے منزل پہ چلنا ہے، رکا ہوا تھا نا قافلہ، جب حضرت عائشہ نکل کر گئیں کسی اپنی ضرورت کے لیے، انسانی ضرورت کے لیے گئی ہوں گی، تو واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ ان اٹھانے والے جو نگران صحابہ تھے اس حضرت عائشہ کے اونٹ کے، ان کو بھی پتہ نہیں چلا کہ حضرت عائشہ اندر ہیں یا نہیں۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ ہم ان دنوں جو عورتیں تھیں نا، ایک تو گھر کے کام کاج سارے خود کرنے ہوتے تھے، تو کننا خفافن، بڑی ہلکی پھلکی دبلی پتلی ہم ہوتی تھیں، حضرت عائشہ ویسے بھی کم عمر تھی، تو انہوں نے اٹھا کر وہ اس کے اوپر رکھ دیا اور جی چلے گئے، اور نبی علیہ السلام بھی چلے گئے اور قافلہ سارا چلا گیا۔ اٹھانے والے صحابہ کو بھی نہیں پتہ حضرت عائشہ اندر ہیں یا نہیں، خود حضور سرکار کو بھی نہیں پتا کہ میری زوجہ رفیقہ حضرت عائشہ صدیقہ ساتھ ہیں یا نہیں، اور کتنی بڑی آزمائش آنے والی ہے، کتنی بڑی تکلیف آنے والی ہے، کتنی بڑی تہمت لگنے والی ہے، کچھ نہیں پتا، کیونکہ غیب کا علم صرف کون جانتا ہے، پردوں کے پیچھے صرف کون جانتا ہے۔ یہ عقیدہ بھی ساتھ درست کرنا ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں پڑنے، ٹھیک ہے۔ وہ قافلہ آگے چلا گیا، حضرت صفوان بن معطل قبیلہ بنو اسلم کے، وہ ان کی ڈیوٹی پیچھے ہوتی تھی، وہ آتے آتے انہوں نے دیکھا، اور ان کی پہلے بھی زمانہ جاہلیت میں انہوں نے شکل سے بائی فیس جانتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی آنکھ لگی ہوئی ہے ایسے غم کی وجہ سے، وہاں پریشان ہیں، بیٹھی ہیں، اور ان کی نظر اچانک پڑی نا، تو ان کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیا؟ بس اس انا للہ کے علاوہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے صفوان کی زبان سے کوئی چیز نہیں سنی۔ انہوں نے وہ اونٹ اپنا بٹھایا، خود پیدل سفر چلتے 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 دن دہاڑے عین 12-1 بجے کا وقت پیچھے، یعنی چند گھنٹوں کے فاصلے سے مدینے میں پہنچ گئے۔ بس کافروں کو، منافقوں کو موقع مل گیا، مدینے کے جو لوگ دشمن تھے خان وعدہ نبوت کے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے جناب جو ہے وہ اس پر الزام لگا دیا، اور پھر جو منافق تھے انہوں نے اس کو کیا دی؟ اچھالا اور ہوا دی۔ کئی قسم کے لوگ بن گئے۔ ایک تو ماسٹر مائنڈ تھا عبداللہ ابن ابی، اس کو کوئی موقع نہیں مل رہا تھا مسلمانوں کو بدنام کرنے کا، تو یہ تو کھلا موقع ہاتھ میں آ گیا، اس نے کہا یہ محفوظ نہیں ہے معاذ اللہ۔ اس کے ساتھیوں نے، ہم نواؤں نے اس واقعے کو ہوا دے دی۔ کچھ لوگ تھے جو خاموش ہو گئے تھے، بھائی ہم کیا کہیں، بھائی ہم اس بارے میں کوئی کومنٹ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اور کچھ جو ہیں وہ اس ٹریپ میں آ گئے تھے، ٹھیک ہے، 2-3 جن کے میں نے نام ذکر کیے کہ بھائی ہو سکتا ہے بھائی کوئی بھائی تو نہیں ہے، انسان ہے، ہلکی پھلکی باتیں اس طرح کی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 رکوعوں میں سب کی خبر لی ہے، جو ماسٹر مائنڈ تھے اور جنہوں نے اس بات کو آگے نقل کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تو سیدھا فرمایا عذاب عظیم، تیار ہو جاؤ، بڑا عذاب ہے، آخرت میں بھی دنیا میں بھی سزائیں ملی، ان کو سزا ملی۔ اور جو لوگ خاموش ہو گئے تھے اللہ نے ان کو بھی خوب ڈانٹا۔ تمہیں پتہ نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے پہ الزام لگا، اتنی تکلیف میں آپ رہے ہیں، تم نے کیوں نہیں سپورٹ کیا نبی علیہ السلام کے خاندان کو؟ کیوں نہیں تم نے کہا لولا اس سمعتم؟ 2 دفعہ اللہ فرماتے ہیں جب تم نے یہ بات سنی ہے تم چپ کیوں رہے ہو؟ صحابہ پہ الزام لگتے ہیں، تم چپ کیوں رہتے ہو؟ تم کیوں نہیں بولتے ہو؟ کیوں نہیں کہتے ہو ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہم اس معاملے میں کوئی کومنٹ نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں کہتے ہو سبحانک ھذا بہتان عظیم؟ تو سب کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سب کا یہاں ذکر کیا ہے، پورے واقعہ افق میں، لمبا واقعہ ہے وہ، حدیث میں آپ پڑھ سکتے ہیں، کچھ کام خود بھی کر لینا چاہیے۔ ترجمہ، منافقین کی مذمت، کیونکہ وہ اس معاشرے میں بے حیائی کو پھیلاتے ہیں۔ ان الذین جاؤوا بالافک، یقیناً وہ لوگ جو لائے ہیں، جاؤ کا مطلب جاؤ کے لفظ کے بعد جب با آ جائے نا تو پھر معنی کیا ہو جاتا ہے؟ لانا، متعدی ہو جاتا ہے۔
یقیناً وہ لوگ جو لائے ہیں بالافک بدترین قسم کا جھوٹ، عصبۃ منکم یہ تم میں سے ہی ایک ٹولی ہے، اندر کی ہی ایک پارٹی ہے۔ عصبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پارٹی اور جماعت ہے۔ منکم تم میں سے ہی، لا تحسبوہ گمان نہ کرو اس کو، شر لکم کہ یہ تمہارے حق میں یہ برا ہے، یعنی یہ واقعہ جو ہے نا اس کے انجام کے اعتبار سے یہ برا، اس کے بڑے فائدے ہونے والے ہیں۔ قیامت تک حضرت عائشہ صدیقہ کی شان بیان ہوگی، اسی طریقے سے منافق ذلیل ہوں گے اور امت کی مائیں اور امت کی بیٹیوں کی عزتیں کیا ہو جائیں گی؟ محفوظ ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ کے ترانے گونجیں گے قیامت تک ان کی عزت کے۔ سبحان اللہ۔ فائق ترابی کا وہ شعر ہے، میں سناتا رہتا ہوں آپ کو۔ توصیف میں یاقوت حیا گھول رہا تھا، توصیف میں یاقوت حیا رول رہا تھا، آیات میں عصمت کی شفق گھول رہا تھا، ایک پھول سے پیکر کی وکالت میں سر عرش، قرآن کے پردے میں خدا بول رہا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی عظمت اور شان۔ ان الذین یقیناً وہ لوگ جو لاتے ہیں، جو لائے ہیں بالافک تہمت، عصبۃ منکم یہ تمہارے اندر کی ہی ایک ٹولی اور جماعت اور پارٹی ہے، گمان نہ کرو اس کو شر لکم کہ یہ تمہارے حق میں بری بات ہے، نہیں، انجام کے اعتبار سے بہتر ہے، خیر ہی خیر ہے، بل ہوا خیر لکم، قیامت تک کے لیے اللہ نے معاشرے کو قانون دے دیے، سورۃ نور آ گئی ہے یار، تو کتنی بڑی خیر ہے۔ بل ہوا خیر لکم بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، ہر ایک آدمی کے لیے۔ یہ جو گروپ ممبر تھے اس کے، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، پہلے میں نے بتا بھی دیا، لکل امرئ منہم ہر ایک آدمی کے لیے ان میں سے، ما یہ جو ما لفظ ہوتا ہے نا، ما اکثر بتاتے رہتا ہوں، اس ما کے بعد آیت میں من کے ساتھ کوئی لفظ ہوتا ہے آگے، یہاں ہے کہ نہیں؟ کیا ہے؟ من الاسم۔ یہ جو من کے ساتھ لفظ ہوتا ہے نا، یہ اس ما کا ترجمہ ہوتا ہے۔ ما کا ویسے تو ما کا مطلب ہوتا ہے وہ، جو یا وہ، تو آگے من کے ساتھ جو ہوتا ہے نا، وہ جو یا وہ، اس کو واضح کیا جاتا ہے کہ کیا ہے وہ۔ تو اب ہم اچھا ترجمہ وہی ہوتا ہے کہ وہ اس من والے لفظ کا ما کے اندر ہی ترجمہ کر دیں۔ کیسے کریں گے ترجمہ؟ لکل امرئ ہر ایک آدمی کے لیے، منہم ان میں سے، ما وہ گناہ ہے، اکتسبہ جو اس نے کیا، ہر آدمی کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے عمل کیا ہے، جتنا جتنا حصہ ڈالا ہے، جتنی جتنی خبر آگے پھیلائی ہے، کسی کو پرسنل بھیجی ہے یا کسی گروپ میں تھا وہاں پر شیئر کی ہے، سمجھ آگے کہ نہیں؟ بس اللہ کو سارا پتہ ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ اور وہ جو ذمہ دار بنا ہے، ایڈمن صاحب، وَالَّذِي تَوَلَّىٰ جس نے سب سے پہلے یہ خبر بریک کی ہے، اور وہ آدمی تولا جو ذمہ دار، جس نے ذمہ لیا، کبرہ بڑا، اس گناہ کا بڑا حصہ اپنے ذمہ لیا۔ تولا سمجھ آیا؟ وہ شخص ماسٹر مائنڈ جو ہے، تولا جو ذمہ جس نے لیا، کبرہ اس کام کے بڑے حصے کا، ان میں سے اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ لولا کیوں نہیں، یہ لولا کا اصل تعلق آگے ظنہ ہے نا، اس سمے تو موہ کے بعد ظنہ ہے نا، اس کے ساتھ ہے، لیکن لولا بھی فرنٹ سیٹ پہ آتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے؟ اس کی ضد ہے کہ میں نے کہاں رہنا ہے، میں نے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنا ہے، لیڈیز کی طرح۔ لولا ظن المؤمنون والمؤمنات کیوں نہیں گمان کرتے مومن مرد اور مومن، کیوں نہیں گمان کیا مومن مردوں اور عورتوں نے بِأَنفُسِهِمْ اپنے بارے میں خیرن بھلائی کا۔ لولا کا اصل تعلق ظنہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ اس سمے تو موہ جب تم نے اس بات کو سنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم نے یہ بات سنی حضرت عائشہ کے بارے میں تو تم نے کیوں نہیں گمان کیا۔ اب ترجمہ کرو، لولا کیوں نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ کو مسلمانوں کی خاموشی پسند نہیں ہے۔ صحابہ پہ الزام لگتے رہیں اور صوفی صاحب چپ رہیں اور بولیں بھی نہ، اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں پسند اللہ تعالیٰ۔ لولا کیوں نہیں ایسے ہوا، اس سمے تو موہ جب تم نے سنا، جب تم نے یہ بات سنی، ظن المؤمنون والمؤمنات
تو گمان کیا مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے بارے میں بھلائی کا، مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے بارے میں بھلائی کا گمان کیوں نہیں کیا؟ وقالو، اور کہنا چاہیے تھا انہیں چاہیے تھا کہ یہ کہتے ھذا افک مبین، یہ بدترین جھوٹ ہے، صرف افک نہیں ہے بلکہ افک مبین ہے۔ صحابہ کی وکالت میں پورے غصے سے بولنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، چپ کیوں بیٹھے ہو تم؟ لوگ صحابہ کرام پہ لان تان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، صحابہ کرام کو بھونکتے ہیں، اور تم کو جی مصلحت مصلحت، ٹھیک ہے، اور فلاں فلاں اور یہ اور فلاں، نہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرو۔ پھر لولا جاؤ، کیوں نہیں لاتے علیہ اس بات کے اوپر باربعۃ شہداء، 4 گواہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 4 گواہ لے کر آئے نا، پھر اگر وہ سچے ہیں اپنی بات میں، کیوں نہیں لاتے وہ اس پر 4 گواہ؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پس جب نہیں لاتے وہ 4 گواہ، پس جب وہ نہیں لائے ہیں گواہ تو ان کے پاس ہے کوئی نہیں، پس جب نہیں لائے ہیں وہ گواہ تو یقیناً یہ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ پھر آ گیا جی وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں، تو لَمَسَّكُمْ، البتہ آ پڑتا تم پر، لَمَسَّكُمْ کا مطلب آ پڑتا تم پر، فی ما، ان باتوں کی وجہ سے، فی ما کا ترجمہ ان باتوں کی وجہ سے، افضتم فیہ، کہ جن باتوں میں تم مشغول ہوتے ہو، کیا آ پڑتا؟ عذاب عظیم، بڑا عذاب آ پڑتا۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، کب عذاب آ پڑتا؟ اذ تلقونہ، جب نقل کر رہے تھے تم اس بات کو، مرچ مثالیں لگا لگا کے، اذ تلقونہ، جب نقل کر رہے تھے تم اس بات کو، بألسنتکم، اپنی زبانوں سے، وتقولون، اور تم کہہ رہے تھے، بافواہکم، اپنے منہوں سے، اپنی زبانوں سے، ما، وہ باتیں، لیس لکم بہ علم، جن کا تمہیں کوئی علم، ہاں، تم اپنی زبان سے وہ باتیں کر رہے تھے جن کے انجام کا تمہیں علم نہیں، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس کو معمولی سمجھ رہے تھے، تم معمولی سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک خبر ہے، بس ایک پوسٹ ہے، ایک خبر ہے جو ادھر ادھر کرنی ہے۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، یا اللہ معاف کرنا، وَتَحْسَبُونَ، کتنی گستاخی آج کل صحابہ کی ہوتی ہے میڈیا پہ، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم گمان کرتے تھے اس کو معمولی، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ یہ اللہ کے ہاں بات بہت بڑی بات تھی، اللہ کے ہاں یہ بات معمولی نہیں تھی، بڑی سنگین بات تھی۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیوں نہیں ایسے ہوا جب تم نے اس بات کو سنا، جب تم نے یہ بات لوگوں سے سنی ہے، تم نے ان کی زبانیں کیوں نہیں کھینچ دی پکڑ کے؟ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، کیوں نہیں جب تم نے سنا اس کو؟ اور یہ جو آیت ہے یہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں بہترین فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، کہ لوگ جو صحابہ کے بارے میں، جی فلاں کی فلاں کے ساتھ جنگ، فلاں کی فلاں کے ساتھ جنگ، یہ ہوا وہ ہوا، اس زمانے میں یہ ہوا وہ ہوا، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو بتاتا کون ہے؟ یہ تاریخ بتاتی ہے۔ صحابہ کے بارے میں تاریخ مان لو یا قرآن مان لو، قرآن نے ہمیں یہ تعارف بتایا ہے، رحماء بینہم، کہ وہ تو آپس میں رحم دل ہیں، شیر و شکر ہیں، آپس میں ان کی محبتیں ہی محبتیں ہیں۔ اور قرآن نے ہمیں صحابہ کی یہ پہچان بتائی ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ان کو وہ اپنی جان کی بجائے اپنے اوپر دوسروں کو کیا دیتے ہیں؟ یہ قرآن ہمیں تعارف بتا رہے ہیں۔ ہم صحابہ والے، قرآن والا تعارف مانے صحابہ کا، یا تمہارے چرسی اور بنگی شرابی راویوں والا مانے؟ کون سا مانے؟ ایک بندہ کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں، میں تاریخ کو نہیں مانتا ہوں، کسی راوی کی نہیں مانتا ہوں، آپ اس پہ فتویٰ لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے ہیں آپ فتویٰ۔ راوی کی ماننا کوئی ضروری ہے؟ ایک کہتا ہے میں نہیں مانتا راوی کو۔ یار جو لوگ ان راویوں سے پہلے گزر گئے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ راوی شاوی جو ہے نا، یہ تاریخوں والے، یہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جس وقت کے لوگ جو ہیں دنیا سے چلے گئے ہیں، انہوں نے ان کے ایمان کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ ان کو تو ان راویوں کا پتہ ہی نہیں تھا۔ بہرحال توجہ کریں، تو صحابہ کو اس طرح مانے جو صحابہ کا تعارف کون کرواتا ہے؟ قرآن کرواتا ہے۔ یہ میں موٹی موٹی سمپل باتیں کروں عوام الناس کے لیے،
علماء کی زبان اور ہوتی ہے اور ان کا طریقہ کار بھی سمجھانے کا اور ہے. یہ عوامی ایک انداز ہے کہ صحابہ کا جو تعارف قرآن نے کروایا ہے وہ تو اپنے اوپر دوسروں کو کیا دینے والے ہیں؟ ترجیح. اور وہ تو رحماء بینہم ہے اور وہ تو اولئک هم المتقون ہیں اور وہ تو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے ہیں، ایک دوسرے کی خاطر قربانی دینے والے ہیں، جان قربان کرنے والے ہیں. یہ سب گپیں ہیں جو لوگوں نے مشہور کی ہوئی ہیں. اچھا جی، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، کیوں نہیں جب تم نے اس بات کو سنا، قلتم تو تم نے کہا. لولا کا تعلق اصل میں کس کے ساتھ تھا؟ قلتم کے ساتھ. لولا قلتم، تم نے کیوں نہیں کہا، اس سمعتموہ، جب تم نے اس بات کو سنا. کیا نہیں کہا؟ ما یکون لنا، ہمارے لیے مناسب نہیں. بھئی توبہ توبہ، ہم اس بارے میں نہیں آتے ہیں. کل جمعہ ہے، کل کلاس نہیں ہوگی، درمیان میں پوچھ رہے ہیں چھٹی، جمعہ کا دن نہیں انشاءاللہ. جمعہ کے دن آپ ریسٹ کریں، پچھلے سبق یاد کریں، جو کہیں رہتے ہیں اسے مکمل کریں. جمعہ کے دن کچھ کام اپنے سمیٹ لیں. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، کیوں نہیں جب تم نے اس بات کو سنا، یعنی لولا قلتم، ما، تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا، ما یکون لنا، ہمارے لیے مناسب نہیں، ان نتکلم بہذا، کہ ہم اس بارے میں اپنی زبان کھولیں. سبحانکا، سبحان اللہ، سبحانکا. تفسیر سمرقندی نے بڑا خوبصورت جملہ یہاں پہ لکھا ہے، فی ھذا بیان فضل عائشہ. اس آیت میں حضرت عائشہ کی فضیلت کا بیان ہے. کیسے بیان ہے؟ حیث، اس طرح بیان ہے، نزہھا باللفظ الذی نزہ بہ نفسک. اللہ نے، جب اللہ پہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ اللہ نے فلاں کو شریک بنایا، شریک بنایا، شریک بنایا، اللہ کس طرح صفائی کرتے ہیں؟ کس لفظ سے کرتے ہیں؟ سبحانک، سبحانہ ان یکون لہ ولد. بار بار یہی آتا ہے نا، سبحانہ، بل لہ ما فی السماوات والارض وقالوا اتخذ اللہ ولدا. سبحانہ، سبحانہ، سبحانہ. جس لفظ کے ذریعے اللہ اپنے اوپر لگنے والے الزاموں کی صفائی کرتے ہیں، اسی لفظ کے ذریعے اللہ نے عائشہ پہ لگنے والے الزام کی صفائی کر دی، رضی اللہ تعالی عنہ. نبی نے رکھا ہے صدیقہ لقب تیرا، عرشی اور فرشی کرتے ہیں ادب تیرا. سبحانہ کا، پاک ہے تو، یا اللہ پاک ہے تو پاک ہے، ٹھیک ہے، تو شریکوں سے پاک ہے. عائشہ الزام سے پاک ہیں، تہمت سے پاک ہیں. سبحانہ کا، پاک ہے تو اے اللہ، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ھذا بہتان عظیم، یہ بہت زبردست بڑا بہتان ہے. یعظکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتے ہیں، ان تعودوا، یعنی اللہ تعودوا، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ نصیحتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا. ان تعودوا، کہ نہ لوٹنا تم، لمثلہ ابدا، اس جیسے کام آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ ہو. یہ تو پہلی بار تھی، چلو ٹھیک ہے. ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ آئندہ تم ایسی حرکت کبھی نہ کرو اگر ہو تم مومن. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، پھر سورت کی عظمت، درمیان میں سورت کی عظمت، اور بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو، اور اللہ جاننے والے ہیں، حکمت والے. اب وہ جو سورت نور کے احکامات نہیں مانتے ہیں ان کے لیے ڈانٹ ڈپٹ آ رہی ہے. ان الذین یحبون، یقیناً وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان تشیع، وائرل ہو جائے، الفاحشہ، کوئی بے حیائی پھیل جائے، کوئی بے حیائی مسلمانوں میں، ایمان والوں میں، تو ان کے لیے دردناک عذاب دنیا اور آخرت میں، اور اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. پھر سورت کی عظمت، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تو جلدی جلدی تمہیں عذاب نے پکڑ لینا تھا، کہ عجل لکم العذاب، جزا محذوف ہے. اور بے شک اللہ نرمی کرنے والے مہربان.
پھر صورت کی عظمت کہ برائی میں مشغول ہونا، بے حیائی میں مشغول ہونا، یہ شیطان کے ٹریپ کے اندر آنا ہے، شیطان کے جال میں پھنسنا ہے اور شیطان کی پیروی ہے، اس سے بچنا۔ اے ایمان والو، پیروی نہ کرو شیطان کے قدموں کی، شیطان کے پیچھے نہ چلنا۔ شیطان تمہارے دل میں وسوسے ڈالے گا، فلاں مووی دیکھ لو، فلاں نئی مووی آئی ہے، فلاں نئی فلم آئی ہے، فلاں سے تھوڑی گپ شپ لگا لو، یہ کر لو وہ کر لو، اٹ وڈ ہیڈ جسٹ ون سین، بس سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ نہیں ادھر نہ جانا۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، ٹھیک ہے، شیطان کے پیچھے نہ چلنا۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو کوئی پیروی کرے گا شیطان کے قدموں کی، شیطان کے پیچھے چلے گا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو سن لو شیطان تو حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور بدکاری کا۔ اور پھر صورت کی عظمت، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، صورت نور نازل نہ ہوتی، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، نہ پاک کرتا اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی ایک کو کبھی بھی۔ تو سورہ نور تزکیے کا ذریعہ ہے، ما زکا منکم، نہ پاک کرتے اللہ تعالیٰ تم میں سے، من احدن، کسی ایک کو کبھی بھی، لیکن اللہ تعالیٰ پاک کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں سورۃ نور کے احکامات کے ذریعے، اور اللہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ اسی واقعہ افک کے دوران ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا، حضرت مستح جن کا میں نے ذکر کیا، دو مرد صحابہ کرام، حضرت مستح بن اساسہ اور دوسرے ہیں حضرت حسان بن ثابت، شاعر رسول جو مشہور ہیں۔ ان سے تھوڑی ذرا کمزور بات ہو گئی تھی، تو حضرت مستح جو تھے نا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، بھانجے تھے ان کے، اور غریب تھے، اور ان کا خرچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں اٹھایا ہوا تھا۔ سمجھ آئی؟ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، ابتدا میں تو خاموش تھے، پورا مہینہ حضرت ابوبکر صدیق تو بولے ہی نہیں ہے کہ میری بیٹی پر کیا لگا ہے، الزام لگا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے براءت نازل کر دی، یہ ساری حقیقت بتا دی، لمبی حدیث ہے میں نے ذکر کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا دکھ ہوا، پچھلی باتیں ساری یاد آ گئیں اور پتہ چل گیا کہ کیا ہوئی ہے، زیادتی ہوئی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھائی کہ میں اس کو جو ماہانہ خرچہ دیتا تھا نا، باندھ ہے اس کا۔ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت ابوبکر جو ہے نا وہ خاندانی غصے میں، یعنی خاندان کی وجہ سے، بیٹی کی وجہ سے غصے میں آ گئے، مغلوب ہو گئے، کئی لوگوں نے یہ لکھا ہے۔ بھائی صرف بیٹی کا رشتہ نہیں تھا، حضرت عائشہ صدیقہ بیٹی ہونا الگ ہے، ام المؤمنین بھی تو تھی نا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے اس حوالے سے بھی قابل احترام تھی کہ وہ کیا تھیں، ام المومنین تھیں۔ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اگر جذبات سے مغلوب ہوتے تو پہلے دن خرچہ بند کرتے، نہیں کیا انہوں نے، مہینہ سوا چلتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا یہ آیات اتاری کہ جو بڑے فضیلت والے لوگ ہیں نا، جن کو میں نے مال، دولت، وسعت، علم، ہر چیز وافر دی ہے، انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، قسمیں نہیں کھانے چاہیے کہ ہم فلاں کو خرچہ نہیں دیں گے، یہ وہ، ٹھیک ہے، قسم توڑ دینی چاہیے۔ کیا آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے؟ اس آیت میں حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی شان بیان ہوئی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو جب یہ آیات پتہ چلیں تو انہوں نے اتنا اللہ کا شکر ادا کیا، ان کی آنکھوں سے آنسو بھی آ گئے، اور ساتھ ہی انہوں نے اس کو بلایا اور آ کر کہا آج کے بعد ڈبل ہے تیرا خرچہ، ہیں؟ ولا یأتلی اولو الفضل، کیا کہا گیا حضرت ابوبکر صدیق کو؟ اولو الفضل۔ ولا یأتلی، اور قسمیں نہ کھائیں، ایک مطلب ہے لا یأتلی کا، قسمیں نہ کھائیں۔ کون؟ اولو الفضل، فضیلت والے، اہل خیر، اہل خیر قسمیں نہ کھائیں، منکم، تم میں سے، اہل خیر لوگ تم میں سے قسمیں نہ کھائیں، وسعتی، اور وسعت والے قسمیں نہ کھائیں، یعنی جن کو میں نے مالی وسعت دی ہے، فضیلت دی ہے، وسعت دی ہے۔ کس بات سے قسمیں نہ کھائیں؟ کس بات کی قسم؟ ان یؤتوا اولی القربی، کہ وہ نہیں دیں گے، ان یؤتوا کا مطلب کیا کریں گے؟ کہ وہ نہیں دیں گے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو۔ یہ جو تھے نا مستح صاحب جو تھے صحابی، یہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے، یہ
اور مہاجر بھی تھے, ہجرت بھی انہوں نے کی ہوئی تھی, تو فضائل کافی تھے ان کے, بس انسان ہے نا, ہو جاتی ہے. والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا, اور چاہیے کہ معاف کر دیں, درگزر کر دیں. سبحان اللہ, مستح کی بھی حضرت مستح کی بھی اللہ تعالیٰ سفارش کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں. ولیعفوا ولیصفحوا, چاہیے کہ معاف کر دیں, درگزر کر دیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم یہ چاہتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلا واللہ انا نحب ان تغفر لنا خطایانا, یا اللہ کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں. ایسے بیٹھے تھے, بیٹھ کے اٹھ کے ایسے بھاگ کھڑے ہوئے, دیوانہ وار, اور زبان پہ یہ الفاظ ہیں, یا اللہ کیوں نہیں, ہمیں آپ کی معافی پسند ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ بخشنے والے مہربان ہیں. پھر تخویف اخروی ہے جی, جو لوگ معاشرے میں بے حیائی پھیلاتے ہیں اور بری باتوں کو پھیلاتے ہیں. یقیناً وہ لوگ جو تہمتیں لگاتے ہیں پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں کے اوپر, دنیا ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے. کیا کی گئی ہے؟ ہاں جی, جو لوگ بھی تہمت لگاتے ہیں صحابہ پہ, صحابیات پہ, لعنوا, اللہ کی لعنت ہے. لعنوا فی الدنیا والآخرہ, کومنٹ سیشن بند کر کے, ٹھیک ہے, لعنتیں کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں لعنت ملامت نہ کرے, لیکن لعنوا فی الدنیا والآخرہ, اللہ کی لعنت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. قیامت کے دن یوم تشہد علیہم, گواہی دیں گے ان کے خلاف, السنتہم, ان کی زبانیں, جن زبانوں سے صحابہ کو بھونکا تھا, وایدیہم, اور ان کے ہاتھ, جن ہاتھوں سے کتابیں لکھی تھیں یا پوسٹیں بنائی تھیں, وارجلہم, اور ان کے پاؤں, بما کانوا یعملون, ان کاموں کی جو یہ دنیا میں کرتے رہے. یوم, کس دن یا اللہ عذاب ہوگا؟ فرمایا اس دن, یوفیہم اللہ دینہم الحق, جس دن دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ان کا پورا پورا بدلہ. یومئذ یوفیہم اللہ, اس دن پورا پورا دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ان کا بدلہ بالکل سچا, اور انہیں بھی پتہ چل جائے گا ان اللہ هو الحق المبین, کہ بے شک اللہ وہی ہے صحیح فیصلہ کرنے والا, حق بیان کرنے والا. الخبیثات للخبیثین, سبحان اللہ. الخبیثات للخبیثین, ناپاک عادتیں ناپاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں. عام طور پر لوگ اس کا معنی کرتے ہیں ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں. یہ غلط ہے, یہ ترجمہ غلط ہے, کیونکہ معاشرے میں اس کے برعکس بھی دیکھنے میں آتا ہے. کتنی ناپاک عورتیں جو ہیں وہ پاک باز مردوں کے گھروں میں آ جاتی ہیں, اور آگے لکھا ہے کہ خبیث مرد, ناپاک, اگر وہ معنی کرنا ہے مرد اور عورت والا, کہ ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں, یہ بھی معاشرے میں اور الٹ اس کے دیکھنے میں ملتا ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناپاک لوگوں کا میلان ناپاک عورتوں کی طرف ہوتا ہے, پاک لوگوں کا میلان پاک عورتوں کی طرف ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کہہ سکتے ہیں. برڈز آف فیدر فلیک ٹوگیدر, ایک طرح کے پرندے ایک ساتھ ان کی چال ہوتی ہے, پرواز کرتے ہیں, سمجھ آ گئی نا. کند ہم جنس رابا پرواز, کبوتر رابا کبوتر, باز رابا باز, ٹھیک ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہاں جو بہتر ترجمہ ہے وہ یہ کہ گندی عادتیں, خبیثات, گندی بری عادتیں وہ گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں, اور گندے مرد للخبیث والخبیثون, اور گندے اور خبیث مرد للخبیثات, وہ گندی عادتوں کے لیے ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ والطیبات, اور اچھی عادتیں, للطیبین, اچھے پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں. والطیبون للطیبات, اور اچھے مرد جو ہیں وہ اچھے پاکیزہ مرد جو ہیں, للطیبات, وہ پاکیزہ عادتوں والے ہوتے ہیں. صفوان کی شان بیان ہو رہی ہے, کس کی؟ صفوان کی شان بیان ہو رہی ہے کہ صفوان پاک مرد ہے,
حضرت عائشہ کو جو لے کر آئے تھے صحابی. پاک مرد ہے. پاک مردوں کی عادتیں بھی اچھی ہوتی ہیں اور پاک عادتیں جو ہیں وہ پاک مردوں کی ہوتی ہیں. بری عادتیں برے لوگوں کی ہوتی ہیں. صفوان پاک ہے, عائشہ پاک ہے. صفوان پاک ہے, عائشہ پاک ہے. سبحان اللہ. اولئک مبرؤون. حضرت شیخ فرماتے تھے, شیخ غلام حبیب صاحب رحمہ اللہ, کہ مجھ میں اب زور نہیں رہا آخر عمر میں. اگر زور ہوتا تو یہ اولئک کی مد اتنی لمبی کرتا نا, کراچی سے لے کے پشاور تک. واہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت میں, قبر پہ اللہ رحمت نازل فرمائے. ان کی اہلیہ کا بھی گزشتہ دنوں گزشتہ ہفتے انتقال ہوا ہے. ہماری ماں جی کا اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کی بڑی خدمات ہیں, اس گھرانے کی پوری دنیا پہ دین پھیلایا. اولئک مبرؤون, یہی لوگ جو ہیں مبرؤون, وہ بالکل مبرہ ہیں. اولئک مبرؤون, یہ لوگ جو ہیں وہ بالکل مبرہ ہیں, پاک ہیں, بری ہیں. مبرؤون مما یقولون, ان باتوں سے جو یہ خبیث کہتے ہیں, جو یہ الزام لگاتے ہیں. میرے یہ صحابہ کا یہ گلدستہ, سارے کی ساری صحابہ کی جماعت جو ہے, یہ گلشن نبوت جو ہے, اولئک مبرؤون, یہ سب کے سب صحابہ پاک ہیں ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم, ان کے لیے بخشش ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ ایمان والوں کے لیے بخشش. جو سورۃ نور کا مضمون مانیں گے ان کے لیے بخشش. پاک مردوں اور عورتوں کے لیے بخشش. لہم مغفرۃ, کوئی بات نہیں, انسان ہے, زندگی میں خطائیں ہوتی ہیں. قرآن کے ماحول میں آنے سے پہلے ہم بھی پتہ نہیں کہاں کہاں دھکے کھاتے رہے ہوں گے, کہاں کہاں ہماری نظر بہکی, کہاں کہاں خیال بھٹکے. لیکن اب اللہ کی رحمت ہو گئی. سورۃ نور اللہ کی کیا ہے؟ رحمت ہے نا, اللہ کا فضل ہے. ٹھیک ہے, فضل ہے اللہ کا. ابھی 4 دفعہ تو پڑھا, ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اللہ کا فضل ہے, اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی رحمت کے اور فضل کے ساتھ سورۃ نور کا کچھ حصہ پڑھ لیا, ابھی بہت سا رہتا ہے. تو یا اللہ ہم آپ کی مغفرت کی طلب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی مغفرت مانگتے ہیں کہ ہم سے جو غلطی ہوئی بخش دیجئے. ہمارے آنکھوں سے, ہماری سوچ سے, زبان سے, کانوں سے, دل دماغ سے, شرمگاہ سے جو گناہ ہوئے اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے. لہم مغفرہ, ان کے لیے بخشش ہے. ورزق کریم, اور عزت کی روزی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جمعہ کے دن چھٹی اور انشاءاللہ ہفتے کے دن سبق ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلو بھائی 1 منٹ یہ کریں جی, اس کو کیا کرنا ہے.